اسٹریٹ آف ہرمز کو وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ٹرمپ ان کو مطلب نام رکھ دیا جائے. کوئی پارک ہے یہ؟ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یہ کہ آپ جو ہے اپنا نام رکھ لیں گے؟ کوئی یونیورسٹی؟ کوئی کون ہے یہ؟ کوئی سنیما ہے؟ کیسے جو ہے کہ مطلب لگ یہ رہا ہے کہ اب امریکہ اور اسرائیل جس چیز پہ ان کا دل آ جائے وہ اس پہ قبضہ کر لیں گے. مقصد کھل کے سامنے آ گیا اس بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ سارا یہ جنگ اور سارا اسٹریٹ آف ہرمز کو کیپچر کرنا تھا. اب ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اب ٹینشنز پھر سے بڑھ گئی ہیں. فیول پرائسز آل اوور دی ورلڈ جو ہے ایکسیلیٹ کر گئی ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کیونکہ پھر سے اب جی موڈ ہو گیا یو ایس کا کہ نہیں جی اٹیک کرنا چاہیے, تیاری پکڑو ذرا. اور ذرا انٹرنیشنل جو معاملہ چل رہا ہے, جو اپنی خواہش کا اظہار اب کر ہی دیا ہے اور لگ رہا ہے کہ یہی ان کی خواہش تھی جس کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ کیا ہے. سید محمد علی صاحب نے جوائن کیا, ڈیفینس انالسٹ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ جی. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. جی جناب علی, بس وہ اظہار کر دیا انہوں نے کہ اسٹریٹ آف ٹرمپ ہونا چاہیے اور میں تو اس کو لوکنگ فارورڈ ٹو کیپچر اٹ. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ آپ جانتے ہیں کہ سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے گونا مشق بزنس ٹائکون بھی ہیں, اور ان کا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بھی ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ان کے جو ٹویٹس ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے بڑے پریشان کن ہوتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں کے لیے وہ دلچسپی کا باعث بھی ہوتے ہیں اور حیرانگی اور پریشانی کا باعث بھی ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اس سے پہلے جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کیریبین کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ گلف آف ٹرمپ ہے. ابھی انہوں نے گلف آف ہرمز کے بارے میں یہ بات کی ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ اس کے ذریعے سے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ جناب میں بڑی پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہوں اور ہم جنگ جیت چکے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایران کو بھی ایک نفسیاتی اور سفارتی دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جان چکے ہیں کہ جو فوج کشی ہے اس کے ذریعے سے ایران میں ایٹمی پروگرام کا خاتمہ یا ان کی حکومت کا خاتمہ دونوں جو ہے اہداف امریکہ نے حاصل نہیں کیے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ نے دیکھا کہ ابھی پرسوں جو یو ایس کانگریس میں ہیئرنگ ہوئی آرم سروسز کمیٹی کی, اس میں امریکی وزیر دفاع کو بڑی تند و تیز سوالات اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں کی قوم اور جو باشعور لوگ ہیں وہ اس بیانیے کو میں دلچسپی تو لیتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے متفق بھی ہوں. تو اس کو سیاسی اور سفارتی تناظر میں سمجھنا چاہیے. اس کا جواب جو ہے ایران کے وزیر خارجہ نے بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے سے دیا تھا. انہوں نے کہا جی 400 سال پہلے جو ہے ہم نے اس کو پرتگیز سے آزاد کرایا تھا اور اس وقت سے یہ ایران ہی کے کنٹرول میں ہے. دنیا کی قومیں اور پاورز آتی جاتی رہتی ہیں, ہم یہی ہیں. لیکن کیا یہ پاسبل بھی ہے کہ تھرو آپ کے نیول اٹیک سے, گراؤنڈ اٹیک سے, کیسے اگر یو ایس لینا بھی چاہے اسٹریٹ آف ہرمز تو وہ ایران تو کہتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے ان کے لیے, لیکن ایکچولی آپ بتائیں کہ کیسے پاسبل ہے جو ٹرمپ؟ دیکھیں تین انداز میں اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے, بین الاقوامی قانون کے اعتبار سے, فوجی اعتبار سے, سفارتی اعتبار سے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کا جو تنگ ترین جو پارٹ ہے, جو حصہ ہے, وہ تقریباً 21-22 کلومیٹر چوڑا ہے, اور 12 کلومیٹر کی جو ٹیریٹوریل واٹر کی ٹیریٹری ہے وہ ایران کی ہے اور دوسری جانب عمان کی ہے. اور آپ چونکہ خود بھی رہی ہیں مشرق وسطیٰ میں تو آپ جانتی ہیں کہ اسی لیے ایران بھی چاہتا تھا, ایران کے وزیر خارجہ بھی حال ہی میں عمان بھی گئے, کیونکہ ایران اور عمان دونوں جو ہیں گلف آف ہرمز کے اوپر اپنی ایک طرح سے کنٹرول کو ایک عالمی قانون کے مطابق حق سمجھتے ہیں, اور عالمی قانون اس کو ریکوگنائز بھی کرتا ہے. تو اگر اس کو کوئی دوسرا ملک فوجی جارحیت کے ذریعے سے قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ عالمی قانون کی بھی خلاف ورزی ہوگی, اور ایران اور عمان مل کر اس کی مخالفت بھی کریں گے. اور تیسری بات یہ فوجی اعتبار سے اس کا ہونا آج کے دور میں بہت مشکل ہے. پہلے جو بڑی طاقتیں تھیں آپ کو یاد ہوگا, جس طرح برطانیہ نے قبضہ کیا سوئس کنال پہ, یا پھر آپ نے دیکھا کہ پرتگال نے قبضہ کیا آبنائے ہرمز پہ. تو اس زمانے میں بہت بڑی نیویز اور پرانے دور کے ہتھیار تھے. آج کے دور میں ایران کی حکمت عملی بالکل واضح تھی کہ جو حصہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو انہوں نے آبی سرنگیں یعنی کہ جو نیول مائنز ہوتی ہیں, سی مائنز ہوتی ہیں, وہ لگا کے بند کر دیا. اب ہر جہاز کی مجبوری ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کا جہاز ہو, کہ وہ ان کے
टेरिटोरियल वाटर्स में से गुजरे। तो अगर फिर आप देखें कि अमरीकी बहरिया और फौज ने भी अमरीकी क़यादत को बताया कि अगर ये 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के कैरियर बैटल ग्रुप्स इस वक्त मौजूद हैं मशरिक़ वुस्ता में, अगर ये इन तीनों को भी डिप्लॉय कर दें तो इनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके जरिए से आबनाए हरमस को खाली नहीं कराया स्ट्रेटेजिक जो उसकी लोकेशन है वो नहीं है। मोहन साहब मुझे ये बताइए कि एनरिच्ड यूरेनियम का मसला बड़ा अहम है और सरबरा IAEA का बयान इस सिलसिले में बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि 440 kg का 60% एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है ईरान के पास, और वो ये भी बता रहे हैं कि 200 kg इसमें अस्फहान में हो सकता है। और फिर इससे मुताल्लिक सुप्रीम लीडर का भी बयान आ गया कि हम इसका दिफा करेंगे, अमरीकी थिंक टैंक्स का भी बयान आ गया कि हमने करना है, और ग्राउंड फोर्सेस की भी कोई बात हो रही है। इस पर ज़रा सी आप अपना तज्जिया दीजिए। देखिए, ईरान के एटमी प्रोग्राम को 3 एतबार से समझा जा सकता है। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक चूंकि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ईरान उसका सिग्नेटरी है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ईरान ने अपना राइट इस ट्रीटी के तहत कि वो एटमी हथियार बनाए गिव अप कर दिया है, और इसके एवज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने उसको ये हक दिया है कि वो एनरिचमेंट कर सकता है एक महदूद हद तक। लेकिन आपको याद होगा जो 2015 में JCPOA या ईरान न्यूक्लियर डील का मुआहदा हुआ था, उसके तहत 3.67% तक एनरिचमेंट की इजाज़त ईरान को दी गई थी। लेकिन पहली प्रेसिडेंसी में जब सदर ट्रंप उससे निकले तो उसको ईरान ने भी जवाब बनाया और 60% तक उन्होंने एनरिच किया। अब ये हकीकत है जिसका आपने सही इयादा किया कि तकरीबन 440 किलो 60% एनरिच यूरेनियम उनके पास मौजूद है। लेकिन देखें, बुनियादी सवाल यहाँ पे ये है कि पिछले साल भी अमेरिका ने हमला किया ईरान के एटमी तंसीबात पे, इस साल भी किया और विक्ट्री भी क्लेम की। तो अगर वो ईरान की सोच ये है कि जनाब अगर फौजी ज़राए से आप इसको तबाह करने में या हासिल करने में नाकाम हो गए हैं तो हम आपको प्लेट में रख के सिफारती टेबल पे कैसे आपके हवाले करते हैं। तो बात दरअसल ये है कि ईरान ये समझता है कि अगर आपकी कोशिश है कि इसको तबाह कर दिया जाए या इसको इस पे कब्जा कर लिया जाए, तो यही अगर अमेरिका के मकासद हैं तो ईरान डेफिनेटली इससे एग्री नहीं करेगा। हाँ, ये मुमकिन है कि वो इसको डाउन ब्लेंडिंग के जरिए, डाउन ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि इसकी एनरिचमेंट लेवल को टेक्निकल प्रोसेस के जरिए से कम अफजूदगी के लेवल पे ले आया जाए और उसको IAEA के सेफगार्ड के अंदर रखा जाए। लेकिन उसके एवज भी ईरान ये गारंटी मांगेगा कि उसके खिलाफ कोई फौजी जारियत ना की जाए और उस पे जो माशी पाबंदियां एटमी प्रोग्राम की वजह से लगी हैं उन पे भी नजरसानी की जाए। जी अच्छा, ये बताइएगा, ये अमेरिकन जो है अखबार कह रहा है कि मंसूबे बन रहे हैं कि ईरान पे जो है बहुत सख्त हमले जो हैं करने हैं US ने एक बार फिर, और तेहरान में कल ड्रोन जो हैं वो भी उन्होंने पकड़े हैं, इंटरसेप्ट किए हैं, जो पता नहीं स्पाई ड्रोन्स थे, क्या मकसद था उनका, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, जो स्पाई वर्ल्ड है वो तो हर वक्त जारी रहता है। अमरीकी सैटेलाइट्स हैं, अमरीकी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं, अमरीकी ड्रोन्स हैं, ये तो हर वक्त मैं समझता हूँ ईरान की क़यादत, फौजी नकलो हमल, तैयारी, एटमी प्रोग्राम पे नज़र रखे हुए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इसमें जंग और अमन में भी कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो बात है दबाव डालने की, मैं समझता हूँ उनकी हिकमत अमली डेफिनेटली है, क्योंकि आपने देखा कि अभी हाल ही में जो जंग हुई है उसके नतीजे में भी सदर ट्रंप पे आलमी सतह पे भी और दाखिली सतह पे भी दबाव बहुत बढ़ गया है। रिपब्लिकन्स को तनकीद का सामना है डेमोक्रेट्स की जानिब से, और आपने देखा कि नेटो के जो मगरबी ताकतें हैं, खुसूसन बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और सिफारती सतह पे भी वो तनहा हो चुके हैं। और जी, वो उनको तो खैर फर्क ही नहीं कोई पड़ता, लेकिन क्वेश्चन अगेन कि डू यू थिंक दे विल स्ट्राइक अगेन, दोबारा से हमले शुरू हो जाएंगे ईरान पे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखें, असल में वक्त जो है और जोग्राफिया ईरान की साइड पे है, ताकत और दिफाई कुव्वत जो है वो अमेरिका के साइड पे है, लेकिन उनके पास वक्त ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि अक्टूबर में उनके मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं, और अक्टूबर में ही इसराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब हैं उनके भी इलेक्शंस आने वाले हैं। जी। और उन दोनों को उनकी सियासी परेशानी ये है कि जनाब अगर इसमें हमने फतह और अपने मकासद हासिल नहीं किए तो सदर ट्रंप और नेतन्याहू दोनों जो हैं उनका सियासी वो कैसे जस्टिफाई करेंगे सारे इक़दाम को। लेकिन इसी यहीं से डॉट्स अगर कनेक्ट करें तो मुझे बताएं कि ईरान का ये बयान भी बड़ा अहम है जो कल आया
کہ جلد ایک ایسا ہتھیار سامنے لائیں گے ہم جس سے دشمن شدید خوفزدہ ہوگا اور جس سے وہ خوف رکھتا ہے، اور یہ کہ بالکل قریب ہے وہ ہتھیار ان کے، انہیں ہم ایسا سرپرائز دیں گے. تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتی ہے چیز؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ابھی بھی ان کے سابق رہنما کا جو فتویٰ ہے ایٹمی ہتھیاروں کے حرام ہونے کا وہ موجود ہے، اور موجودہ جو ان کے سربراہ ہیں انہوں نے اس پہ کوئی نظر ثانی کا اعلان نہیں کیا ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ میں نے جس طرح گزارش کی کہ نان پرولیفریشن ٹریٹی کا وہ پابند ہے اور وہ اس نے سائن کی ہوئی ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے. اگر ایران ان دونوں چیزوں کو وائلیٹ کرتا ہے تو داخلی سطح پہ اور عالمی سطح پہ اس کے خلاف مزید سخت پابندیاں اور آئسولیشن کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو بات کی جا رہی ہے بہرحال عین ممکن ہے کہ وہ اس سے زیادہ مہلک، مؤثر اور بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے والے میزائل کی جانب نشاندہی کی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں ایران کے پاس بڑے مہلک بیلسٹک اور کروز میزائلز موجود ہیں، جس کا تمام تر لیٹسٹ میزائل ڈیفنس سسٹم جو امریکہ اور اسرائیل کے پاس تھا اس کے باوجود ان کو نقصان کا سامنا تو کرنا پڑا ہے. تو یقینی طور پہ یہ اس کو اسٹریٹجی میں کہتے ہیں نادیہ پوسچرنگ. یہ دونوں طرف سے ایک پوسچرنگ کی جا رہی ہے تاکہ دوسرے کو دباؤ میں ڈال کے مذاکرات پہ لچک دکھانے پہ مجبور کیا جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کو کسی حد تک یہ احساس ہے کہ اگر وہ فوجی اعتبار سے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے ہیں تو معاشی دباؤ ڈال کے یا بحری ناکہ بندی کر کے ایران کی معیشت کو اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ اس کو اپنے سخت موقف پہ نظر ثانی پہ مجبور کیا جا سکے. تو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو ملٹری اسٹریٹجی سے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک اکنامک اسٹریٹجی سے ری انفورس کیا ہے، کیونکہ اس دباؤ کو ڈیفینیٹلی وہ زیادہ عرصے تک جو ہے برقرار رکھ سکتے ہیں. علی تھوڑا سا ذرا اس کی بات کریں فلوٹیلا شپس کی بھی جو ایک بار پھر جو ہے فلسطینیوں کی جو ایڈ کے لیے نکلی اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا سب کو. تو یہ فلسطین کے اوپر بھی اب دنیا اس طرح سے بات نہیں کر رہی، فوکس نہیں ہو رہا. لیبنن کو بھی جو ہے اگنور کیا جا رہا ہے کہ وہاں کانسٹنٹ بامبنگ چل رہی ہے. 10 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، کل کی خبر ہے. جی دیکھیں یہ اس ایران جنگ کی ایک افسوسناک کانسیکوینس یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ غزہ کی جو نسل کشی ہے، فلسطین کی جو حالت زار ہے اور لبنان میں جو جارحیت اور زمین پہ قبضے کی اسرائیلی کوشش ہے اس سے کسی حد تک عالمی توجہ ہٹ گئی ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے جو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اور بدستور عالمی برادری کے سامنے اقوام متحدہ میں جو اسرائیل کی نسل کشی کی غزہ میں پالیسی ہے یا جو قتل عام ویسٹ بینک میں جاری ہے اور جو زمین پہ قبضہ اور ہزاروں ہلاکتیں جو ہے لبنان میں ہو چکی ہیں، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ حقائق ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی بھی امن پسند ملک اور عالمی تنظیم اگنور نہیں کر سکتی ہے. جی بہت شکریہ سید مومن صاحب، اپنے وقت یہاں پہ